एपिसोड 7। पेड्रो गेंजा उस वक्त अपने खूबसूरत ऑफिस में बैठा हुआ था। इस कमरे को देखने से ये एहसास होता था जैसे ये दफ्तर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इसी किस्म के किसी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। दरमियान में एक बड़ी सी महागनी की मेज़, जिस पर दीगर चीज़ों के अलावा कई अदद फाइल्स और 2 टेलीफोन और एक इंटरकॉम भी रखा था। कुर्सी के अकब में पूरे गोवा का एक बड़ा सा नक्शा था, जिसमें गालाम भी दिखाई दे रहा था। दीवारों के साथ कई अदद शेल्फ थे जिनमें फाइलें सलीके के साथ रखी थीं। एक दीवार के साथ सोफे भी थे, जिनके आगे झिलमिलाते शीशों वाली एक मेज़ थी। पेड्रो खुद भी एक ऐसा कारोबारी मालूम होता था जो इंतहाई सलीके के साथ अपने कारोबार को जारी रखे हो। वो भारी जिस्म का एक ऐसा आदमी था जिसके चेहरे पर चेचक के हल्के हल्के दाग थे और आंखों पर हर वक्त तारीक शीशों वाली ऐनक लगी रहती थी। लिबास भी वो बड़े सलीके से पहना करता था, खूबसूरत सिले हुए सूट और उनसे मैचिंग करती हुई टाइयाँ। उसकी उंगली में हीरे की अंगूठियाँ भी होती थीं। मजमूई तौर पर वो एक ऐसा आदमी था जो देखने वालों पर खुशगवार असर मुरतब कर सकता था। इस वक्त उसके होठों में एक सिगरेट दबी हुई थी और वो गहरे गहरे कश लेते हुए कुछ सोच रहा था। ये कमरा गरचे जुए खाने के हॉल से कुछ फासले पर था, इसके बावजूद लोगों के शोर और मौसीकी की आवाज़ें ये जाहिर कर रही थी कि जुआ खाने में कारोबार अपने जोरों पर जारी है। उसने ये जुआ खाना बड़ी मेहनत और प्लानिंग से तैयार किया था। उसे फ़ख्र था कि कम से कम एशिया में इस नौयत का कोई दूसरा जुआ खाना नहीं है। उसने अपने जुआ खाने को कसिनो दी गालाम का नाम दे रखा था। उसने यहाँ की हर चीज़ अमरीकी तर्ज की रखी थी। एक बड़ा सा हॉल, जुआ खेलने की कीमती और जदीद मशीनें, उनके दरमियान मंडलाती हुई हसीन और जमील लड़कियाँ जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रकम लगाने पर उकसाती थीं। इसके अलावा उसके अपने पालतू गुंडों की पूरी फ़ौज। ये गुंडे जदीद असलहे से लैस किए गए थे। ये सारी सहूलत पेड्रो को उसके भाई कासियो गेंजा की वजह से हासिल हुई थी। वो गोवा का मरकज़ी वज़ीर रह चुका था और उसके ज़माने में पेड्रो ने अपने पाँव फैलाने शुरू कर दिए थे। अब वो खुद इतना ताकतवर हो चुका था कि उसकी तरफ उठने वाली निगाहें वीरान कर दी जाती थीं। उसकी जाने बढ़ने वाले हाथों को तोड़ दिया जाता था। ये सारे काम उसके पालतू गुंडे अंजाम दिया करते, इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गालाम आकर कोई गड़बड़ कर सके। गालाम बुनियादी तौर पर किसी ज़माने में मछेरों की बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब ये कसिनो दी गालाम की वजह से जजीरा मछेरों से खाली हो गया था और पूरे जजीरे में उन लोगों की रिहाइश थी जो किसी न किसी तरह कसिनो से ताल्लुक़ रखते थे, और पेड्रो गेंजा गोया उस जजीरे का बेताज बादशाह बन गया था। पेड्रो ने एस्ट्रे में सिगरेट मसला और एक फ़ोन उठा लिया। वो कोई नंबर मिलाने ही वाला था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने रिसीवर वापस रखा। आने वाला एक लहीम शहीम आदमी था जिसके दोनों पहलुओं पर रिवॉल्वर लटक रहे थे। वो सूरत से इंतहाई दरश्त मिजाज आदमी मालूम देता था, लेकिन पेड्रो के सामने आकर उसकी हैसियत सिफर हो गई थी। वो मेज़ के पास आकर खड़ा हो गया। क्या बात है जॉर्ज, तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो? रोज़ी आपसे मिलना चाहती है बॉस। मैंने उसे कहा भी कि बॉस के पास टाइम नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। कौन रोज़ी? पेड्रो की भवें खिंच गई। फिर वो मुस्कुरा दिया। ओह, तुम्हारी साली? जी बॉस, जो आपकी महानगर में एजेंट भी है। हुक्म हो तो भेज दो उसको। ओके, चलो भेज दो। जॉर्ज वापस चला गया। उसके जाने के बाद रोज़ी अंदर दाखिल हुई। वो कुछ उलझी हुई और परेशान से दिखाई देती थी। क्या बात है रोज़ी? पेड्रो ने बड़े नर्म लहजे में उसे मुखातिब किया। कोई ख़ास खबर लाई हो क्या? जी बॉस, कुछ लोग मुंबई से जुआ खेलने के लिए आए हैं। तो इसमें नई बात कौन सी है? यहाँ तो लोग आते ही रहते हैं। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन ये लोग दूसरों से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। कम से कम उनमें एक बहुत ख़तरनाक है। मैं कल रात प्रोग्राम के तहत एक मकान में बंद हो गई थी। मेरे साथ आदमी भी थे। उन्होंने मुझे कुर्सी से बांध दिया था। वो आदमी मुझे छुड़ाने के लिए उस मकान में दाखिल हुआ और पहले की तरह मेरे आदमी फ़ौरन भाग लिए। हमने सारा काम बड़ी होशियारी से किया था, लेकिन ना जाने किस तरह उसने ये अंदाज़ा कर लिया कि ये सब कुछ ड्रामा है। बहुत खूब, इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी बहुत चालाक है। फिर क्या हुआ? पेड्रो की आंखें चमक उठी। वो सिर्फ चालाकी नहीं है बॉस, बड़ा फाइटर भी है। कल रात उसने बिफरे हुए जॉर्ज को मार मार कर ठंडा कर दिया। वही जॉर्ज बॉस जो मुझसे इश्क का दावा करता है और किसी को मेरे करीब नहीं देख सकता। आपको तो मालूम होगा ही, इस तरह ना जाने कितने आदमियों को बहुत बुरी तरह वो मार चुका है। लेकिन अब उस फाइटर ने 2 मिनट में जॉर्ज को धूल चटा दी। ओह, फिर तो वो वाकई ख़तरनाक आदमी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जॉर्ज भी अपने काम का नहीं रहा। इसको भी अलग करना होगा। मैंने तो उसका इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया था। मेरा ख्याल है कि वो कम से कम 2-4 आदमियों के बस में नहीं आ सकता, और जो लोग ज़रा टेढ़े दिखाई देते हैं उनकी सी बहाने ठुकाई भी हो जाती है। लेकिन तुम बता रही हो कि वो सिर्फ एक आदमी से मार खा गया। क्या नाम है उस आदमी का, मालूम है तुम्हें? यस बॉस,
اس کا نام داور ہے۔ داور؟ کچھ اور یاد آیا اس کے بارے میں؟ میرا مطلب کوئی خاص نشانی؟ وہ بہت صحت مند اور خوبصورت آدمی ہے باس، اور اس کی لانچ کا نام کوبرا ہے۔ کوبرا؟ پیڈرو اچانک کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی لانچ کا نام کوبرا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ کوبرا ہی ہوگا۔ اوہ گاڈ، یہ آدمی ادھر کہاں سے آ گیا؟ اس کو تو بمبئی میں ہونا چاہیے تھا۔ لگتا ہے کہ ہمارے آدمی ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں، کوئی بھی صحیح انفارمیشن نہیں رکھتا۔ میرے لیے کیا حکم ہے باس؟ کیا ان کے لیے ٹوکن جاری کر دوں؟ ٹوکن؟ ہاں، ٹوکن جاری کر دو۔ جب وہ یہاں تک آ ہی گیا ہے تو اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ میں اسے مہانگر میں نہیں بلکہ اپنے کسینوں میں گھیروں گا۔ اب تم جا سکتی ہو۔ روزی کھڑی ہو گئی، پھر وہ دروازے تک گئی اور رک گئی۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن ہمت نہ کر پا رہی ہو۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ پیڈرو نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ باس، میں نے شاید آپ تک ایک اہم اطلاع پہنچائی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ میں اپنی ڈیوٹی کس طرح انجام دے رہی ہوں۔ میں نے کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اب آپ، میرا مطلب ہے کہ وہ تصویریں میں برداشت نہیں کر سکتی باس۔ پلیز وہ تصویریں واپس کر دیں۔ روزی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا جاؤ، بکواس مت کرو، پھر کبھی آ جانا میرے پاس۔ روزی آنسو پوچھتی ہوئی دروازے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پیڈرو نے گوما کو طلب کر لیا۔ گوما ایک افریقی تھا، 7 فٹ کا قد اور اسی انداز کا پھیلا ہوا، طاقتور اور ٹھوس جسم۔ وہ کسی زمانے میں افریقی آرمی کا کمانڈو رہ چکا تھا۔ پیڈرو نے گوما کو اپنی سیکیورٹی کا انچارج مقرر کر رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گوما وہ شخص ہے جو ہاتھی سے بھی بھیڑ جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ گوما، آج رات کو کچھ ایسے مہمان آنے والے ہیں جن کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا باس، بس نشانی بتا دیں، وہ لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ بہت دنوں سے ہمارے بازوؤں کی مچھلیوں کو بھی زنگ لگ رہا ہے اور سمندر کی مچھلیوں کو بھی غذا نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، شام کو تم کو نشانی بتا دی جائے گی۔ تم بھی ریڈی رہنا اور اپنے آدمیوں کو بھی ریڈی رکھنا۔ رات کے اندھیرے میں وہ لانچ چٹانی ساحل کے پاس آ کر رک گئی۔ یہاں سمندر کی لہریں اتنی پرشور اور شوریدہ سر تھیں کہ لانچ کسی کھلونے کی طرح اچھل رہی تھی۔ داور کے لیے لانچ کو سنبھالے رکھنا بہت دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے یہ منصوبہ بہت ہوشیاری سے بنایا تھا۔ روزی کو اس نے پیڈرو کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ داور کے بارے میں اسے بتا دے۔ روزی سے اس کی ملاقات دن میں بھی ہوئی تھی۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی ہو گئی تھی کیونکہ پیڈرو کے قبضے میں روزی کی ایسی تصاویر تھی جن کی اگر نمائش کر دی جاتی تو وہ مہانگر میں بدنام ہو کر رہ جاتی۔ روزی اسی لیے پیڈرو کی کنیز بن کر رہ گئی تھی، اس کے ہر حکم کو ماننے کے لیے مجبور تھی۔ داور کا خیال تھا کہ انسان کو ہر کام کرنا چاہیے لیکن وہ کسی لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی نگاہوں میں یہ دنیا کا سب سے گھٹیا کام تھا، اور کسی لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا مردانگی کے خلاف بات تھی۔ روزی رات والے واقعے سے اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ اس نے داور کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر یہ داور کا ہی پلان تھا کہ وہ جا کر پیڈرو کو اس کے بارے میں بتا دے۔ روزی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی مسٹر داور، اس سے تو وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، وہ خبیث ہوشیار ہو جائے، پھر اس کا سارا دھیان کوبرا لانچ پر ہوگا اور میں دوسری لانچ پر سوار ہو کر اس جزیرے کے دوسرے ساحل پر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرف سے جزیرے میں جا سکتا ہوں میں یا نہیں، لیکن کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے۔ میں اپنا تمام مال مسالہ لے کر دوسری طرف سے جزیرے میں پہنچ جاؤں گا اور اس کے آدمیوں کا دھیان کوبرا لانچ کی طرف ہوگا۔ وہ مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ اور اس لانچ پر کون ہوگا؟ اس پر میرے آدمی ہوں گے، عبدل، کالو اور گوپی۔ یہ لوگ لانچ سے اتر کر آرام سے ٹہلتے ہوئے جوا خانے میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف میں بھی جزیرے پر پہنچ جاؤں گا اور پھر ہم اپنا کام کر کے 9 تو 11 ہو جائیں گے۔ روزی کی سمجھ میں اس کی بات آئی یا نہیں، بہرحال اس نے مزید کوئی جرا نہیں کی اور داور کے پاس سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد داور نے مہانگر سے ایک لانچ کرائے پر حاصل کر لی۔ اس طرح گالام کی جانب 2 لانچیں روانہ ہوئیں۔ ان میں سے ایک لانچ پر عبدل، کالو اور گوپی سوار تھے، جبکہ دوسری پر صرف داور تھا۔ اسلحے کا ذخیرہ بھی کوبرا سے اٹھا کر دوسری لانچ پر بھر دیا گیا تھا۔ داور کا خیال تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ لانچ کو ٹھہرا کر چٹانوں کو عبور کرتا ہوا جزیرے میں داخل ہو جائے گا، لیکن شوریدہ لہروں کی وجہ سے اسے بڑی پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح لانچ کو قابو میں رکھے۔ بالآخر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ لانچ کو ساحل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دے گا، جہاں لہروں کی طبیعت میں بہت حد تک ٹھہراؤ تھا اور وہاں سے تیرتے ہوئے ساحل تک پہنچا جا سکتا تھا۔ داور نے یہی کیا۔ وہ اپنی لانچ کا رخ بدل کر ساحل سے کچھ فاصلے پر لے گیا اور وہاں اس نے لانچ کھڑی کر دی۔ پھر اس نے عرشے پر کھڑے ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ داور کے لیے تیرنا کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ بمبئی کے ساحل سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کہاں پر چٹانیں ہوں گی، کہاں پر گڑھے ہوں گے، کہاں لہریں زیادہ سر اٹھاتی ہیں۔
لیکن اس اجنبی جزیرے کے اجنبی ساحل کی طرف تیرنا اس کے لیے بہت دشوار ہو رہا تھا۔ اس رات آسمان پر چاند تو تھا، لیکن بادلوں نے اسے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ داور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ہمت ہار چکا ہوتا، لیکن وہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا تھا۔ وہ پوری قوت سے سر اٹھائے ہوئے بکھری ہوئی موجوں کے خلاف تیرتا ہوا چٹانوں کے دامن تک پہنچ ہی گیا۔ راستے میں ایک مقام پر سمندر میں ابھری ہوئی ایک چٹان نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ تو اتفاق سے عین اس وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا، ورنہ داور جا کر سیدھا اس چٹان سے ٹکراتا۔ وہ راستہ بدل کر دوسری طرف ہو لیا تھا۔ چٹانوں کے دامن میں اتنی جگہ موجود تھی جہاں کچھ دیر کے لیے آرام کیا جا سکتا تھا۔ داور بھی سانس لینے کے لیے چٹانی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے اب سب سے بڑا مرحلہ اس چٹانی دیوار پر چڑھنا تھا۔ اس نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ وہ چٹانیں کسی دیوار کی طرح سیدھی تھیں اور ان پر آسانی سے نہیں چڑھا جا سکتا تھا، لیکن وہ ایسے ہی موقع کے لیے اپنے ساتھ رسی بھی لیتا آیا تھا جو اس وقت اس کی کمر سے بندھی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک بار تیرتا ہوا لانچ کی طرف جائے اور اس میں سے کوئی ہتھیار اٹھا لے، لیکن اس نے فی الحال اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اسے سب سے پہلے چٹانوں کی دیوار کے اوپر کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا تھا جہاں اسلحہ لا کر ڈھیر کیا جا سکے۔ اسلحے کے آنے کے بعد ہی جوا خانے پر حملے کی کارروائی کی جا سکتی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی پشت سمندر کی طرف رکھی اور دونوں ہاتھوں سے چٹانی دیوار کو ٹٹولنے لگا۔ اس دیوار پر نوکیلے پتھر ابھرے ہوئے تھے۔ اوپر چڑھنے کے لیے بڑی ہوشیاری اور مہارت کی ضرورت تھی۔ اس نے رسی کھولنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسی وقت کوئی چیز آ کر اس کے شانے سے ٹکرائی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو کر رہ گیا۔ چاند نے ایک بار پھر بادلوں کی اوٹ سے اپنا چہرہ دکھایا اور داور نے لٹکنے والی چیز دیکھ لی۔ وہ ایک رسی تھی جو کسی نے اوپر سے پھینکی تھی۔ اس نے گردن اوپر اٹھائی لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ جو بھی تھا چٹانوں کے اوپر تھا اور اس نے داور کے لیے رسی پھینکی تھی تاکہ وہ اس کی مدد سے اوپر آ جائے۔ داور کے لیے یہ ایک امداد غیبی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے گرد اس رسی کو لپیٹ لیا اور جھٹکا دے کر اشارہ کیا کہ وہ اوپر آنے کے لیے تیار ہے۔ اشارہ دیتے اس رسی کو اوپر کھینچا جانے لگا۔ اس نے اپنے دونوں پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیے تھے تاکہ سنگی چٹانوں سے ٹکرانے نہ پائے۔ اس کے باوجود وہ جھولتا ہوا کبھی کبھی ٹکرا جاتا، لیکن پھر اسے اوپر کھینچ لیا جاتا۔ چٹان پر آتے ہی دو ہاتھ آگے بڑھے اور انہوں نے داور کو اوپر کھینچ لیا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی پڑا رہا، پھر اس نے لیٹے لیٹے ہی اپنے ہاتھوں کے گرد بندھی رسی الگ کر کے ایک طرف ڈال دی۔ اسے کھینچنے والے دو آدمی تھے جن کے چہرے اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن ان کی جسامت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں مرد ہی ہیں۔ اب کیا لیٹے ہی رہو گے؟ کھڑے بھی ہو جاؤ۔ یہ آواز سن کر داور ایک گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ آواز اس کے لیے اجنبی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ ان دونوں نے کسی اور آدمی کے دھوکے میں اسے اوپر کھینچ لیا ہے۔ اس کی تصدیق اس وقت ہی ہو گئی جب ان میں سے ایک نے ٹارچ روشن کر کے داور کے چہرے پہ ڈالی۔ وہ بری طرح سٹپٹا گیا۔ اے کون ہو تم؟ اے بھائی، اتنا زور سے بم کائے کو مارتا ہے؟ اپن ہارٹ کا پیشنٹ ہے کیا؟ تم سالہ بم مارے گا تو اپن ادھر ہی خلاص ہو جائیں گا کیا؟ ٹھیک ٹھیک بتاؤ، تم ادھر کیسے آئے؟ وہاں پہنچے تم کیا کر رہے تھے؟ دوسرے نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہاں یہ لو، پوچھتا ہے کہ ہم ادھر کیسے آ گیا۔ ارے بابا سالہ، تم نے تو اپن کو اوپر کھینچا تھا، اپن سالہ ادھر نیچے بیٹھ کر مچھلی کا شکار کھیل رہا تھا کہ تم سالہ رسی پھینک کر اپن کو اوپر کھینچ لیا، تو اس میں اپن کا کیا دوش؟ یہ ایسے نہیں بتائے گا، اس کے ساتھ سختی کرنی پڑے گی۔ تو بابا کرو نہ سختی، ادھر سالہ اپن بہت دن سے سست ہو گیا ہے، تم سالہ ایکشن میں آئیں گا تو اپن بھی ری ایکشن دکھائیں گا کیا؟ بجلی کسی تیزی سے ان میں سے ایک نے داور پر چھلانگ لگا دی۔ اندھیرے کے باوجود داور نے اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی ایک چیز دیکھ لی تھی، اور وہ سوائے خنجر کے اور کیا ہو سکتا تھا؟ وہ آدمی بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف آیا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ داور نے اپنا ایک پیر اوپر اٹھا رکھا ہے۔ داور کا پیر اس کے پیٹ میں دھنستا گیا۔ وہ بری طرح ٹکراتے ہوئے دوسری طرف الٹ گیا۔ اس کی طرف سے دھیان ہٹا کر داور نے دوسرے کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ نکل کر دور جا گری۔ وہ اپنے ساتھی کی حالت سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ داور نے اسے جا لیا۔ اس نے ایک خاص انداز سے بیک وقت دونوں گھونسے اس کی طرف چلا دیے۔ پہلا گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا جبکہ دوسرا گھونسا اس کے پیٹ پر لگا۔ اس کی حالت پہلے والے سے بدتر ہو گئی۔ وہ کسی فٹ بال کی طرح اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ اتنی دیر میں پہلے والا سنبھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے داور کو مارنے کے لیے ایک بڑا سا پتھر اٹھا لیا تھا۔ داور کو اس بات کا اطمینان تھا کہ ان دونوں کے پاس پستول وغیرہ نہیں تھے، ورنہ وہ لوگ اب تک گولیاں چلا چکے ہوتے۔ دوسرے نے اس بڑے سے پتھر کو تولا اور داور نے مینڈھے کی طرح اپنی گردن نیچے کر لی۔ وہ پتھر سنسناتا وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ داور نے اسی حالت میں دوڑ لگا دی۔ اس کا سر پوری قوت سے اس آدمی کے پیٹ سے ٹکرایا۔ اس بار وہ سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کے قدم اکھڑ گئے۔ اس نے ہاتھ چلائے لیکن اس کے ہاتھ کوئی سہارا تلاش نہ کر پائے۔
وہ اس وقت چٹانی کگر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اسے گرتے دیکھ کر داور نے اسے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، لیکن دیر ہو گئی تھی۔ وہ آدمی ایک بھیانک چیخ کے ساتھ چٹان سے نیچے جا گرا۔ اس کی چیخ کچھ دیر تک لہراتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ داور کو اندازہ ہو گیا کہ اس بد نصیب کا جسم نیچے گرنے کے بعد کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا، پھر دوسرے آدمی کی طرف بڑھا جو ابھی تک چت لیٹا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ داور جس وقت اس کے پاس پہنچا تو اس نے آہٹ سن کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اس وقت چاند بادلوں کی آغوش سے نکل آیا۔ روشنی میں داور نے دیکھا کہ اس آدمی نے خون کی قے کرنا شروع کر دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی گردن ڈال دی۔ وہ بھی مر چکا تھا۔ داور کے لیے یہ بہت غیر متوقع صورتحال تھی۔ یہ دونوں جوا خانے کے پہرے دار نہیں لگتے تھے، بلکہ ان کا سلسلہ کچھ اور تھا۔ انہیں کسی لانچ کے ذریعے کسی آدمی کے آنے کی توقع تھی جو ان کے لیے کوئی چیز یا پیغام لے کر آ رہا ہوگا۔ داور کو انہوں نے وہی آدمی سمجھ لیا تھا۔ داور انہیں مارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ دونوں گینزا کے آدمی معلوم نہیں ہوتے تھے، ورنہ انہیں اتنا پوشیدہ رہ کر کارروائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ داور کا خیال تھا کہ وہ ان دونوں سے ان کے بارے میں دریافت کرے گا، لیکن موت نے مہلت نہ دی۔ داور یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ سمندر کی طرف سے کسی لانچ کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی لانچ اس کی لانچ کے پاس آ کر رک گئی۔ شاید اس میں وہی لوگ آئے تھے جن کے لیے رسی لٹکائی گئی تھی۔ کالو نے کوبرا کو دوسری بے شمار لانچوں کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دیا۔ وہ تینوں ہی اس وقت عرشے پر موجود تھے۔ ساحل پر بڑی رونق تھی۔ چاروں طرف بہت طاقتور روشنیاں لگائی گئی تھی جن کی وجہ سے پورا ساحل جگمگا رہا تھا۔ جگہ جگہ لاؤڈ اسپیکر لگے تھے جن سے آنے والوں کو خوش آمدید کہا جا رہا تھا۔ موسیقی کی دھنیں نشر ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت رنگا رنگ تقریب منعقد ہو رہی ہو۔ لانچ سے آنے والے بھی بڑے ترنگ میں دکھائی دیتے تھے۔ وہ شور کرتے، ہاتھ ہلاتے لانچ سے اترتے اور دوڑتے ہوئے ساحل کی بھیڑ میں گم ہو جاتے۔ ساحل پر دور تک آہنی جنگلے بنائے گئے تھے جن کے درمیان ایک گیٹ تھا، اور گیٹ پر مسلح افراد آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنے کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ سالہ، ایسا زوردار ساحل تو یورپ میں بھی نہیں ہوگا، عبدل نے کالو اور گوپی سے کہا۔ ہاں، ان لوگوں نے تو پوری جنت بنا رکھی یہاں پہ، گوپی نے گردن ہلا دی۔ سالہ، اپنا استاد داور بہت بدھی والا آدمی ہے کیا؟ کچھ نہیں معلوم کہ ادھر پیڈرو کا کتنا آدمی ہے، کتنا اسلحہ ہے، پھر بھی ان کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے آ گیا۔ اپن کو تو کیا ہے، استاد کا بہت چنتا ہو رہا ہے۔ استاد کا کام ہم لوگوں کے کام سے زیادہ مشکل ہے عبدل۔ اس کو چٹانی ساحل سے نہ صرف جزیرے میں داخل ہونا ہے بلکہ ہتھیار بھی ساحل تک لانے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو ٹھیک سمے پر کسینو پہنچنا ہے۔ پروگرام تو یاد ہے نا تم لوگوں کو؟ ابھی تو 9 بجا ہے، ٹھیک 11 بجے استاد ہتھیار لے کر کسینو کے باہر والے گارڈن میں پہنچ جائے گا۔ اس گارڈن کے بارے میں اس چھوکری نے اپن لوگ کو سب سمجھا دیا ہے۔ 11:15 بجے اپن ہال میں گڑبڑ کرنا شروع کر دے گا۔ بس یوں جوا کھیلتے کھیلتے اپن کو لفڑا شروع کر دینے کا ہے کیا؟ پھر تم ہال سے نکل کر گارڈن میں استاد کے پاس پہنچ جانا اور اس سے ہتھیار لے کر ہال میں آتے ہی مارا ماری چالو کر دینا۔ ادھر سالہ استاد ایک کھڑکی سے جوا خانے میں داخل ہو کر سیدھا پیڈرو کے کمرے میں پہنچ جائے گا۔ اپن ٹھیک بولا کہ نہیں؟ عبدل نے کہا۔ ہاں، ہمیں یاد ہے، تم اس کی چنتا مت کرو، آؤ اب چلتے ہیں، کالو نے جواب دیا۔ وہ تینوں لانچ سے اتر کر ساحل کی طرف بڑھ گئے۔ گیٹ پر انہیں بڑی گرم جوش مسکراہٹ سے روک لیا گیا۔ انہیں روکنے والے مسلح نوجوان نے جو گیٹ پر تعینات تھے، پھر عبدل کی نگاہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے افریقی پر گئی۔ وہ ایک شاندار آدمی تھا۔ اس کا ڈیل ڈول، اس کا بدن، بھرے بھرے بازو اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک لڑاکا آدمی ہے۔ اس کی رنگت کوئلے کی طرح تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تھے اور بڑی گہری نگاہوں سے گیٹ پر آنے جانے والوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ عبدل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ پھر اس نے کسی کے تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ جب وہ مطلوبہ شخص اسے دکھائی نہیں دیا تو اس نے دوبارہ عبدل اور اس کے ساتھیوں پر نگاہیں جما دی۔ اس بار وہ کچھ الجھا ہوا سے دکھائی دینے لگا۔ آپ لوگوں کے پاس ٹوکن تو ہوں گے، روکنے والے نے کہا۔ عبدل نے جیب سے ٹوکن نکال کر اس آدمی کو دکھا دیا۔ ٹوکن دیکھ کر اس نے بڑی خوش اخلاقی سے اپنی گردن ہلائی اور ایک طرف ہٹ کر انہیں باہر جانے کے لیے راستہ دے دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ تینوں گیٹ سے باہر نکل سکتے، افریقی تیز تیز چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ خوش آمدید، ہم اس جزیرے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ان تینوں نے باری باری اس سے ہاتھ ملایا۔ عبدل اس کے طرز عمل سے کچھ بدک گیا تھا۔ وہ افریقی اس کے تجربے کے مطابق خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بھی یہ محسوس کر لیا تھا کہ اس کو دیکھ کر گیٹ پر تعینات مسلح افراد سہم سے گئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان لوگوں کا آفیسر یا اسی قسم کی کوئی چیز ہو۔ میرا وچار ہے کہ آپ لوگ پہلی بار گالام آئے ہیں، اسی لیے روایت کے مطابق رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ میں اپنا تعارف بھی کرا دوں، میرا نام گوما ہے اور میں اس جزیرے کے سیکیورٹی کا نگران ہوں۔
बाप रे, तुम तो साला गजब का उर्दू मारता है। अपन साला इस देश का होकर फरफर उर्दू नहीं बोल सकता। खाने पीने के मामले में अपन बड़ा ढीला है ब्लैक किंग। खाने का अपन से जास्ती तुमको जरूरत है क्या? फिर अपन खाने पीने के वास्ते नहीं आ लेला है। अपन तो उधर 2-3 हजार जुए में हारेंगा और चला जाएगा। खाना खाने में देरी कितनी लगेगी? सिर्फ आधा घंटा। आप लोग फिर फारिग हो जाएंगे। वैसे भी हमारी रिवायत है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। क्या बोलता है भाई तुम लोग? अब्दुल ने अपने साथियों की तरफ देखा। ये आदमी दावत देने को मांगता अपन को। जैसे तुम्हारी इच्छा, कालू ने कहा, फिर सरगोशी की। अपन को तो कोई घपला मालूम दे रहा है। अपन का भी ऐसा ही ख्याल है। अब्दुल ने भी आहिस्ता आवाज में कहा, मगर डरने का क्या जरूरत है? ये कालिया अपन को खा नहीं जाएगा। अपन को डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं। प्यार किया तो डरना क्या? उस्ताद दावर को भी 2 घंटे बाद आने का है। ये कालिया किंग साला अपन को दारू शारू भी पिलाएगा। अपन ने किंग कॉन्ग की बात मंजूर नहीं की ना, तो ये साला अपन से नाराज हो जाएगा, और जब ये नाराज हो जाएगा तो अपन का पलस्तर निकाल देगा। क्या क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब चल भी दे, गाड़ी आपके इंतजार में है। ठीक है बाबा, अपन लोग तुम्हारे साथ चलता है। अब्दुल ने रजामंदी जाहिर कर दी। गेट से बाहर एक सड़क थी जिस पर एक वैन खड़ी थी। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा हुआ उन लोगों का इंतजार कर रहा था। अब्दुल और उसके साथियों को ये मालूम करके इत्मीनान हो गया था कि उस वैन में कुछ गैर मुल्की भी थे। उनमें 2 औरतें और भी थीं जो बड़े इश्तियाक के साथ खिड़की से सर निकाल निकाल कर चारों तरफ देख रही थी। उन लोगों को भी रिवायत के मुताबिक खाना खिलाने के लिए ले जाया जा रहा था। उनके बैठते ही वैन चल पड़ी। गोमा भी उनके साथ ही आकर बैठ गया। उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो दिलोजान से अपने मेहमानों पर सदक़े वारी जाने का इरादा रखता हो। जजीरा उनकी तवक्को से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता दिखाई दे रहा था। सड़क के दोनों किनारों पर खंबे लगे थे जिनमें दूधिया बल्ब लगाए गए थे और जिनकी रोशनियां बहुत भली मालूम हो रही थीं। सड़क से हटकर छोटे छोटे मगर खूबसूरत कैबिन बने थे जिनके बारे में गोमा ने बताया कि ये कैसीनो में काम करने वालों के क्वार्टर हैं। वो उन गैर मुल्कियों को इंग्लिश में और उन लोगों को उर्दू में बताता जा रहा था। कुछ देर के सफ़र के बाद उनकी वैन कैसीनो दी गालाम पहुंच चुकी थी। उस इमारत को देखकर उन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने शायद बम्बई में भी किसी तफरीगाह की ऐसी खूबसूरत इमारत नहीं देखी होगी। जदीद तर्ज तामीर की उस इमारत को देखकर गैर मुल्की खुशी से शोर करने लगे, जबकि गोमा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इमारत का रंग दूधिया था। बाहर बहुत बड़ा कैसीनो दी गालाम जगमग कर रहा था। उसकी फराख सीढ़ियों पर बावर्दी मुहाफिज खड़े थे। उस इमारत में बड़े बड़े कत आवर शीशे लगे थे जिनके अकब से रंग बिरंगी रोशनियां फूटती महसूस हो रही थीं। गोमा उन लोगों को वैन से उतारकर अपने साथ हॉल में ले आया। हॉल में आकर ये लोग और भी हैरान रह गए। हर तरफ बड़ी बड़ी जुआ खेलने की मशीनें थीं। छत खूबसूरत फानूस से मुज़य्यन थी। दीवारों से हल्की हल्की मौसीकी की लहरें निकल रही थीं। पेड्रो ने इस मकाम को वाकई बेनज़ीर बना दिया था। उस हॉल में जुआ खेलने वालों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें मकामी भी थे और गैर मुल्की भी। काम करने वालों में भी हिंदुस्तानी और गैर मुल्की नुमायाँ थे। गोमा उस हॉल में आकर रुका नहीं बल्कि बढ़ता चला गया। वो सब उसके साथ लगे हुए थे। वो उन लोगों को कई दरवाज़ों और कमरों से गुजारता हुआ एक ऐसे रूम में ले आया जहाँ खाने की एक बड़ी सी मेज़ बिछी थी। उस पर अनवा अक़साम के खाने सजा दिए गए थे। उस कमरे में भी 2 मुसल्लह मुहाफ़िज़ सुतूनों की तरह इस्तादा थे। मेज़ पर रखी हुई शराब की बोतलें देखकर अब्दुल की राल टपकने लगी। आप लोग तशरीफ़ रखें। गोमा ने कुर्सियों की तरफ इशारा किया, फिर गैर मुल्कियों की तरफ देखकर अंग्रेज़ी में बोला, आप लोगों के लिए दूसरे कमरे में इंतज़ाम किया गया है, आप लोग उस तरफ चले जाएं। अरे भाई, ये साला सफ़ेद चमड़ी का लोग अपन के साथ क्यों नहीं बैठकर खाएंगा? अपन साला अछूत है क्या? अब्दुल ने चमक कर कहा, ये लोग और किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं बगैर मिर्चों की। गोमा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हमने आप मोअज़्ज़ज़ हज़रात के साथ बिठाकर इन्हें हिंदुस्तानी तेज़ मिर्च मसाले के खाने खिला दिए तो ये लोग सारे कसीनों में नाचते फिरेंगे, डिस्को डांस शुरू कर देंगे, इसलिए इन्हें दूसरे कमरे में भेजा जा रहा है। आप लोग बैठ जाइए। उन गैर मुल्कियों को उस कमरे में मौजूद एक मुहाफ़िज़ के साथ दूसरे कमरे में भेज दिया गया। उनके जाने के बाद अब्दुल ने पलटकर गोमा से कहा, अगर ऐसा बात है साला तो बहुत अच्छा है। अपन को भी ये साला डिस्को मिस्को पसंद नहीं है। साला एकदम वाहियात और हलकट लोगों का डांस है। अपन तो साला मीराबाई वाला डांस का शौकीन है। पगे घुंघरू बांध मीरा नाची थी, क्या गाना था वो। आप लोग तशरीफ़ रखिए, मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा। गोमा ने मुस्कुरा कर कहा। उन तीनों ने कुर्सियाँ खींची और उन पर बैठने ही वाले थे कि गोमा ने अचानक ही गोपी की कुर्सी पर ठोकर मार दी। उसकी ठोकर से वो कुर्सी एक तरफ लुढ़क गई। इसके साथ ही गोपी फर्श पर गिर पड़ा। इससे पहले कि अब्दुल और कालू संभल सकते, गोमा ने उन पर छलांग लगा दी। वो पहले ही हल्ले में उन्हें रगेदता हुआ दीवार तक ले गया। इस दौरान में मुसल्ला मुहाफिज ने उस कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे इस तमाशे से कोई दिलचस्पी ना रही हो। अब्दुल ने दीवार के पास पहुंचकर संभलना चाहा,
लेकिन गोमा ने यकयक उन दोनों को इस तरह छोड़ दिया जैसे रस्सी खींचते वक्त रस्सी दरमियान से टूट जाए। इस झटके ने कालू और अब्दुल के पांव उखाड़ दिए। दोनों लड़खड़ाते हुए फर्श पर ढेर हो गए। इस दौरान गोपी संभल कर खड़ा हो गया। उसने एक कुर्सी उठाकर अपने सर से बुलंद की और उसे गोमा पर मारने ही वाला था कि गोमा किसी सांप की तरह पलट पड़ा। उसने गोपी के पेट पर बैक किक रसीद कर दी। गोपी भी कुर्सी लिए हुए फर्श पर ढेर हो गया। गोमा किसी तूफान की तरह उन पर छाता चला गया था। वो उन तीनों को संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। उसके हमलों में इतनी शिद्दत और फुर्ती थी कि जरा सी देर में उसने उन तीनों का भुरकस निकाल दिया था। अब्दुल और कालू एक तरफ दीवार से जा लगे। गोपी में अभी इतनी तवानाई बाकी थी कि उसने हिम्मत करके एक बार फिर गोमा पर छलांग लगा दी, लेकिन गोमा ने किसी फुटबॉल की तरह उसे उछाल दिया। वो उड़ता हुआ खाने की मेज पर जा पड़ा। इस धक्के से खाने वाली मेज उलट गई और यूं खाना खराब हो गया। गोमा उसकी तरफ से ध्यान हटाकर अब्दुल और कालू की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसने कालू को झटके से दूर फेंका और अब्दुल का गिरेबान पकड़ लिया। आप बताओ, तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है? ए भाई, ए माई बाप, अपन को कुछ नहीं मालूम रे। माँ कसम, तुम साला आदमी है या गेटवे ऑफ इंडिया? पत्थर का माफिक। अपन तुमको किंग कांग ठीक बोला था ना? अब्दुल ने कराहते हुए कहा। तुम झूठ बोलते हो। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगा, समझे? उसने अब्दुल की गर्दन दबा दी। अब्दुल ने इनकार में फिर अपनी गर्दन हिला दी। गोमा ने दफातन अपने हाथ का दबाव बढ़ा दिया। अब्दुल की आंखें बाहर उबल आईं। उसके हलक से दम तोड़ते हुए शख्स जैसी गुर्राहटें निकलने लगी और फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो लांच दूसरी लांच के बराबर में आकर रुक गई। दावर ने देखा लांच के अर्शे पर कुछ आदमी चल फिर रहे थे। फिर उनमें से दो ने उस लांच पर छलांग लगा दी जिसे दावर अपने साथ लाया था। वो लोग शायद सूरत हाल मालूम करने के लिए उस लांच पर आ गए थे। मुमकिन था कि उन्होंने आवाज़ें भी दी हों, लेकिन समंदर के शोर की वजह से उनकी आवाज़ें दावर तक नहीं पहुंच सकी थीं। आसमान अब बादलों से साफ हो चुका था, इसलिए चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन था। चांदनी में दावर आने वाली लांच पर मौजूद आदमियों को देख सकता था। उसके ख्याल के मुताबिक उनकी तादाद 4 से ज़्यादा नहीं थी, जिनमें से 2 ने दावर की लांच पर छलांग लगाई थी, जबकि बकिया 2 अपनी लांच पर खड़े थे। दावर के लिए यह सूरत हाल तशवीशनाक थी। उस लांच पर असलहा भरा हुआ था। अगर वो उनके हाथ लग जाता तो वो और उसके साथी इस जजीरे में नाकारा होकर रह जाते। वो पेट्रो के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसने अपनी निगाहें दोनों लांचों पर जमा रखी थीं। उसकी तेवरियों पर बल पड़े थे। वो बड़ी तेजी से कुछ सोच रहा था, कोई ऐसी तरकीब जो लांच वालों को काबू कर सके और उसका असलहा भी महफूज रह सके। दावर की लांच पर जाने वाले दोनों आदमी अपनी लांच पर वापस आ गए। इतने फासले से भी ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं था कि उन दोनों ने असलहा दरियाफ्त कर लिया है, क्योंकि उनमें से एक के हाथ में एक दूरमार राइफल थी। ये राइफल दावर अपने साथ ही लाया था। बिलाखिर एक तरकीब दावर की समझ में आ गई। उसने उस पर अमल करने का फैसला किया। उसने जल्दी से वो टॉर्च उठा ली जो वो दोनों अपने साथ लाए थे, और लड़ाई के दौरान टॉर्च एक तरफ जा गिरी थी। उसने टॉर्च तो उठा ली, लेकिन मसला ये था कि वो लांच वालों को किस किस्म का इशारा दे। अभी वो इसी उलझन में था कि उसे अपने अक़ब में कदमों की आहट सुनाई दी। वो बड़ी फुर्ती से ज़मीन पर लेट गया। इस तरह आने वाले उसे देख नहीं सकते थे। आने वाले तादाद में 3 थे। आदमियों की तादाद दावर के लिए कोई मसला नहीं थी, लेकिन उलझन ये थी कि अगर इन लोगों ने एक तरफ पड़ी हुई लाश देख ली तो फिर वो होशियार या खौफजदा होकर वापस भी जा सकते थे। ये उन 2 में से एक की लाश थी जिन्होंने दावर को चट्टान के ऊपर खींचा था। उनमें से एक तो अपनी ही झोंक में चट्टान से नीचे जा गिरा था। उसका खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आने वालों की निगाह उस लाश पर पड़ी और वो ठिठक कर रुक गए। पहले वाले दोनों आदमियों के बरक्स ये तीनों मुसल्लह थे, और चांदनी में दावर ने उनके हाथों में दबे हुए छोटे छोटे स्याह पिस्तौलों को देख लिया था। वो तीनों कुछ देर तक लाश के पास खड़े रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चट्टानी कगर की तरफ बढ़ने लगे जहाँ एक तरफ दावर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा हुआ बैठा था। समझ में नहीं आता यहाँ कैसा हंगामा हुआ है। ना जाने कौन इस लाश को यहाँ फेंक गया। एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी। फेंक नहीं गया, बल्कि इस आदमी को शायद यहीं हलाक किया गया होगा। आसार तो यही बता रहे हैं। दूसरे ने कहा, वो देखो लांच। तीसरे की निगाह जब समंदर की तरफ गई तो वो चौंक उठा। इनकी गुफ्तगू से दावर को यह अंदाज़ा हो गया था कि पहले वाले दोनों आदमी और ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। उनमें आपस में कोई रब्त नहीं था, और मज़े की बात यह थी कि उन दोनों पार्टियों को किसी लांच का इंतज़ार था। ना जाने इस जजीरे पर कौन सा खेल खेला जा रहा था। अपना इशारा तो दो, हो सकता है ये लांच किसी और की हो। उनमें से एक ने कहा। दावर ने पत्थर की ओट से अपना सर जरा सा बाहर निकाल लिया। उसकी निगाहें उन तीनों पर जमी हुई थीं। उनमें से एक ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकालकर उसका रुख समंदर की तरफ किया और टॉर्च रोशन कर दी, फिर बुझाई, फिर रोशन की। ये अमल उसने 5 बार दोहराया। फिर दावर ने दोनों लांचों की तरफ देखा। उस दूसरी लांच से उस इशारे का इसी तरह जवाब दिया जाने लगा।
اس کا مطلب تھا کہ دوسری لانچ ان تینوں کے ساتھیوں کی ہی تھی۔ خیر، یہ لانچ تو اپنی ہے، لیکن یہ دوسری لانچ کہاں سے آ گئی؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، ان لوگوں کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیکن ان کو اوپر بلانے سے پہلے آس پاس دیکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی چھپا ہوا ہماری نگرانی کر رہا ہو۔ وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ داور نے دل ہی دل میں اس شخص کو کئی عدد گالیاں دے ڈالی جس نے یہ مشورہ دیا تھا۔ اس کے مشورے پر وہ لوگ اگر عمل کرنے لگتے تو اس کا دیکھ لیا جانا یقینی تھا۔ ان لوگوں نے پستول اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے اور یہ خطرناک بات تھی۔ اگر وہ خالی ہاتھ ہوتے تو پھر داور کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اسے تلاش کرنے والے دو آدمی ادھر ادھر پھیل گئے، جبکہ تیسرا بدقسمتی سے اس پتھر کے پاس چلا آیا جس کے عقب میں داور تھا۔ وہ اس وقت بہت چوکنا تھا۔ یہ داور کی خوش قسمتی تھی کہ یہ رات کا وقت تھا۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو اب تک اس کا دیکھ لیا جانا یقینی تھا، لیکن اس ملگوجے اندھیرے نے اسے کسی حد تک چھپا رکھا تھا۔ وہ تیسرا پیچھے قدم بڑھاتا ہوا اس پتھر کے پاس آ گیا۔ اس کی گردن بڑے مشینی انداز میں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ داور نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس کو اچھال کر اس آدمی کے آگے پھینک دیا۔ پتھر کی آواز سنتے اس آدمی نے اس مقام پر گولی جھونک ماری جہاں پتھر گرا تھا۔ اسی لمحے داور نے پتھر کے عقب سے نکل کر اس کی گردن اپنی گرفت میں لے لی۔ یہ صرف ایک لمحے کا عمل تھا۔ اس میں اندازے کی ذرا سی غلطی خود اس کے لیے مصیبت بن سکتی تھی۔ اس کی گردن کو گرفت میں لے کر داور نے دوسرا ہاتھ اس کے پستول والے ہاتھ پہ رکھ دیا اور بیک وقت وہ پستول بھی اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس شخص کی گردن بھی چٹک گئی۔ مرنے والا اس کی گرفت میں پھڑکا اور داور نے اسے یکلخت چھوڑ دیا۔ وہ جھونکا لے کر آگے گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں تیزی سے مڑے اور داور نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ اس کی چلائی ہوئی ایک گولی نے ان میں سے ایک کا سینہ پھاڑ دیا، جبکہ دوسرا اپنے ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا پستول ایک طرف پھینک دیا تھا۔ داور پتھر کے عقب سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس جزیرے پر اس کی آمد ہی تباہ کن ثابت ہوئی تھی۔ اب تک 4 آدمی ہلاک ہو چکے تھے اور ابھی تو یہ کہانی کا آغاز تھا۔ انجام تک نہ جانے کتنے آدمیوں کی لاشیں بچھنے والی تھیں۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے قریب آ جاؤ، گڑبڑ کی نا تو ایک سوراخ کھوپڑی میں کر دوں گا اور دوسرا گردن میں۔ وہ آدمی اس کے حکم کی تعمیل میں قریب آ گیا۔ اس کے خد و خال واضح ہوئے۔ وہ ایک جوان آدمی تھا، لیکن اس کے چہرے کی کرختگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے اپنی عمر غلط کاموں میں گزاری ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا۔ تم لانچ والوں کو لائن کلیئر ہونے کا اشارہ دو۔ میں پھر کہتا ہوں، کوئی گڑبڑی مت کرنا۔ میں بہت ہی بے رحم آدمی ہوں۔ 10 منٹ میں 4 آدمیوں کو مار چکا ہوں۔ 3 لاشیں تمہارے سامنے ہیں اور چوتھی نیچے پڑی ہے۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہاری زندگی کے بارے میں غور کروں گا، ورنہ… کس معاملے میں ساتھ دوں؟ صورتحال یہ ہے کہ وہ دوسری لانچ میری ہے۔ اس لانچ پر میں تھوڑا سا اسلحہ لایا ہوں، لیکن تمہارے ساتھیوں نے جو دوسری لانچ پر آئے ہیں اس وقت اس لانچ کے اسلحے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایسی ترکیب نکالو کہ میرا اسلحہ یہ لانچ پر نہ صرف واپس پہنچ جائے بلکہ وہ اسلحہ یہاں اس جگہ آ جائے۔ اس کے بعد میں سنبھال لوں گا، سمجھ گئے؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اتنا بھروسہ تو تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو نہ دو۔ میں اکیلے حالات کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور جو کچھ کرنا جلدی کرو۔ تمہارے لانچ والے ساتھی تمہارے اشارے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس کے لیے مجھے ان کے کسی آدمی کو اوپر بلانا پڑے گا۔ کچھ بھی کرو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ میں دوبارہ اس پتھر کے پیچھے جا کر چھپ رہا ہوں، پر دھیان رکھنا کہ پستول کا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی سن لو کہ میں اندھیرے میں بھی الو کی طرح دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میرا نشانہ ایسا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے اور تمہاری کھوپڑی میں روشن دان بن جائے گا۔ وہ آدمی چپ رہا۔ داور اسے کور کرتا ہوا اس پتھر کے عقب میں چلا گیا جہاں وہ پہلے چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں اس آدمی پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ آدمی نے نیچے گری ہوئی ٹارچ اٹھائی اور اسے جلا کر اس کا رخ سمندر کی طرف کیا اور اسی ہلتی حالت میں اس ٹارچ کو ایک دائرے میں گھما دیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے روشنی کا دائرہ سا بن گیا ہو۔ یہ ایسا خاص اشارہ تھا جو اس آدمی کی مدد کے بغیر داور کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اشارے کے جواب میں سمندر کی طرف سے روشنی کو ایک دائرے میں گھمایا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی نے لانچ سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ لانچ والوں کو گویا لائن کلیئر ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ اس آدمی کا سمندر میں کودتے ہی داور کے سامنے کھڑے ہوئے شخص نے ٹارچ ایک طرف رکھی اور ایک طرف پڑی ہوئی رسی اٹھا لی۔ وہ بڑی ذمہ داری اور احتیاط سے اپنا کام کرا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے داور کی ہدایت سے سرتابی کی جرات ہی نہ رکھتا ہو۔ سمندر میں کودنے والا بھی بہت اچھا تیراک معلوم ہو رہا تھا۔ داور نے دیکھا کہ وہ بپھری ہوئی موجوں کے خلاف بڑی کامیابی سے جدوجہد کرتا ہوا ساحل کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس دوران اس آدمی نے رسی کا ایک سرا ایک بڑے کگر کے چاروں طرف لپیٹ دیا تھا اور دوسرا اس نے نیچے لٹکا دیا تھا۔ داور بڑی توجہ اور دل جمعے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ رسی ہلنے لگی
اس کا مطلب تھا کہ لانچ کی طرف سے آنے والے نے اوپر چڑھنے کا اشارہ دیا ہے۔ رسی کو ہلتا دیکھ کر چٹان پر کھڑا وہ آدمی کچھ بے چین سا دکھائی دینے لگا۔ وہ دزدیدہ نگاہوں سے اس پتھر کی طرف دیکھ لیتا تھا جس کے عقب میں داور چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ رسی کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ کچھ دیر بعد چٹان کے عقب سے ایک آدمی کا ہاتھ بلند ہوا اور چٹان پر کھڑے آدمی نے اس شخص کو اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ نیچے سے آنے والا کچھ دیر تک بے سود سا پڑا رہا۔ جب اس کی سانسیں اعتدال پر آ گئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت داور اور بھی محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول پر گرفت مضبوط کر لی اور اپنے کان ان کی طرف لگا دیے۔ وہ دونوں اب آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ آنے والے کی نگاہ لاشوں پر پڑ گئی تھی، اس لیے وہ حیران ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا چکر ہے دھیما؟ یہ لاشیں کس کی ہیں؟ کیا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یہاں پر؟ بہت لمبا چکر ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے بمبئی سے کچھ اسلحہ بھی منگوایا ہے۔ وہ اسلحہ اسی لانچ پر آیا ہے جو اس سمے سمندر میں کھڑی ہے۔ نہ جانے کس طرح ایک دوسرے گروپ کو اس اسلحے کا پتہ لگ گیا اور اس نے اپنے آدمی یہاں بھیج دیے۔ بڑے جوروں کی مارا ماری ہوئی۔ ہمارے 2 آدمی مارے گئے، ان کے بھی 2 آدمی مرے۔ ان میں سے ایک کی لاش تم نے نیچے پڑے ہوئے دیکھ لی ہوگی۔ ہاں، ایک لاش دکھائی تو دی تھی۔ میں تو اسی سمے کھٹک گیا تھا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑی ضرور ہو گئی ہے۔ بس اس کے بعد ان کے دوسرے ساتھی بھاگ لیے۔ میں نے اپنے آدمی کو اطلاع بھیج دی ہے، وہ آنے ہی والے ہوں گے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ اس لانچ سے جو اسلحہ لیا ہے انہیں اسی لانچ میں رکھ دو، بلکہ تھوڑی سی ہمت کرو تو اسلحے کو ایک جگہ جمع کر کے کسی طرح ساحل پر لے آؤ اور رسی سے باندھ دو۔ میرے آدمی انہیں اوپر کھینچ لیں گے۔ اس کے بعد تم لوگ یہاں سے چلے جانا، یہاں رکنا نہیں ہے ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور مال کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ تو اتنی دور سے مال کے لیے آئے ہیں۔ آنے والے نے پریشان ہو کر پوچھا۔ مال تمہیں مل جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ تمہارا دھندا الگ ہے، ہمارے ساتھ کیوں مارا ماری کرتے ہو؟ کسی کو کچھ ہو گیا تو ساری ذمہ داری تم پر آ جائے گی، جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، معاملہ تو خراب ہو گیا ہے۔ خیر، ہم اسلحہ اوپر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لانچ سے آنے والا اسی رسی کے سہارے دوبارہ نیچے اتر گیا۔ داور کو اس کی مہارت دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس معاملے میں باکمال دکھائی دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ برسوں سے اس چٹان پر چڑھنے اور اترنے کی مشق کرتا رہا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد داور پتھر کے پیچھے سے نکل کر اس آدمی کے پاس آ گیا جس کا نام دھیما تھا۔ وہ بڑی امید بھری نگاہوں سے داور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے بہت سلیقے سے بات کی تھی۔ اگر تم اسی طرح میرے ساتھ تعاون کرتے رہے تو میں تمہارا دشمن ثابت نہیں ہوں گا۔ داور نے اس کی تعریف کی۔ تم ہو کون اور یہاں کیوں آئے ہو اور یہ اسلحہ کس لیے لائے ہو؟ میں یہ سب کچھ بتا دوں گا، پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ، کون تھے یہ لوگ اور تم کس مال کی بات کر رہے تھے؟ میرا نام تو تم نے سن ہی لیا ہوگا، میں دھیما ہوں۔ میرا تعلق پیڈرو کے جوا خانے سے ہے۔ کچھ لوگوں نے اب اس جوا خانے کو لوٹنے کا پروگرام بنایا ہے، انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ اوہ! داور کی آنکھیں چمکنے لگی۔ دھیما سے اس کی دلچسپی یکایک بڑھ گئی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ باہر کے لوگ ہیں، کل ملا کر 5 آدمی ہیں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ ایک لانچ لے کر اس طرف آئیں گے اور جوا خانے کو لوٹنے کے بعد اس ساحل سے فرار ہو جائیں گے۔ لانچ میں جو لوگ آئے ہیں ان کا کام صرف ہم لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہے۔ یہ لوگ بس اس حد تک ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ جوا خانے کو لوٹنے کا منصوبہ جن آدمیوں نے بنایا تھا ان میں سے 2 تمہارے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، جبکہ بقیہ 3 اس وقت جوا خانے میں موجود ہوں گے۔ ہم لوگوں کو مسلسل یہاں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کو یہاں سے لے جانے والی لانچ آئی ہے یا نہیں، لیکن تم نے تو سارا معاملہ چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ پر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ تینوں جو اس سمے جوا خانے میں موجود ہیں وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ پروگرام یہ تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان تینوں کو اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ یہ تو تم نے بہت عجب بات بتائی ہے، لیکن تم سے پہلے جو 2 آدمی یہاں آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ ایک دوسرا سلسلہ ہے۔ مجھے یہاں آتے سمے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ایک اور پارٹی آج رات ہی اس جوا خانے کو لوٹنے کا منصوبہ بنا چکی ہے اور اس کے آدمی بھی اس سمے جوا خانے میں موجود ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو اسی طرح اپنی لانچ دیکھنے کے لیے بھیج دیا ہوگا۔ داور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ایسے دلچسپ حالات اسے کبھی پیش نہیں آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیک وقت 3 عدد پارٹیاں ایک ہی رات میں جوا خانے کو لوٹنے کا منصوبہ بنا چکی تھیں۔ ان میں سے ایک پارٹی داور کی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان تینوں میں سے کون سب سے پہلے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی ریس تھی جو ان میں سے کسی ایک پارٹی کو ہر حال میں جیتنی تھی، اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ ہر پارٹی اپنی اپنی لانچ جزیرے کے اسی سمت میں لے آئی تھی، اور ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی آدمی اس ساحل پر موجود تھا۔ بقایا آدمی جوا خانے میں تھے، لیکن داور کو تھوڑی سی فوقیت یہ حاصل تھی کہ بقیہ دونوں پارٹیوں کے آدمی ٹھکانے لگ چکے تھے۔ ایک تھا بھی تو وہ اس کے قبضے میں تھا، اور داور جب چاہتا وہ آسانی کے ساتھ اسے راستے سے ہٹا سکتا تھا۔